الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدر عالی قدر، معزز سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کا یہ دستور اور قانون ہے کہ جس کسی سے آدمی محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کے متعلقین، اس کے اصحاب، اس کی آل و اولاد سے بھی اسے محبت ہوتی ہے. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا گہرا اور مضبوط تعلق ہے. اس مناسبت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب سے محبت ہونی چاہیے. یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنیاد پر مجھ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا، ان سے بغض رکھے گا، تو وہ مجھ سے بغض و دشمنی کی بنیاد پر مجھ سے بغض و دشمنی رکھے گا. تو یہ اصحاب رسول سے محبت، آل رسول سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مقام و مرتبے کو، اسی طرح اہل بیت رضوان کی عظمت کو، ان سے محبت کو اہتمام کے ساتھ عقائد کی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر نبوت کے بعد جو سب سے عظیم ترین منصب ہے وہ صحابیت کا منصب ہے. شرف صحابیت یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بلکہ بہت عظیم شرف ہے. دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ جو صحابہ ہیں ان کے پاؤں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت سے مشرف ہو چکے ہیں. مشکات نبوت سے براہ راست یہ حضرات فیض پانے والے ہیں. حضور علیہ السلام کی نظر کیمیا اثر ان پہ پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی جگہ آفتاب و مہتاب بنے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی صحبت کیمیا اثر کے بارے میں اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر ہے جو صحابہ پر پڑی، اور اس کے نتیجے میں صحابہ سنور گئے، صحابہ بن گئے، اور صحابہ دنیا بھی بنا گئے اور آخرت بھی بنا گئے۔ اسی لیے حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ اور عارف باللہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی ایک مخصوص علماء کی مجلس میں جو لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں منعقد تھی، یہ فرمایا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نظر کا اثر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ خود احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب بری نظر کا لگنا برحق ہے تو پھر اگر اچھی نظر ہو اور وہ کسی نبی کی نظر ہو یا کسی ولی کی نظر ہو، بدرجہ اولا اس کا اثر ہوگا۔ اور مرقات میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے یہ مضمون بیان کیا اور فرمایا فَكَيْفَ نَظْرُ الْعَارِفِينَ الَّذِي جَعَلَ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا، کہ عارفین کی نظر کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جو کافر کو مومن بنا دیتی ہے، فاسق کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کے گن گانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی، بشارتیں دی۔ قرآن مجید کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں چند مخصوص اوصاف کا بطور خاص ذکر کیا گیا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ مضمون بیان کروں گا۔ ایک تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اور بار بار اللہ کے صحابہ کے ایمان کا حوالہ دیا۔ اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو رچا بسا کر رکھ دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنایا گیا اور فرمایا گیا آمنو، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ والا ایمان ہے۔ اگر اسوہ اور نمونہ ہے ایمان کے سلسلے میں تو وہ صحابہ کی ذوات قدسیہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر صحابہ کے ایمان کو معتبر ٹھہرایا گیا اور اس کو سب کے لیے اسوہ اور نمونہ بتلایا گیا۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقوی کا ذکر قرآن نے کیا اور فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور اس امتحان میں وہ 100% کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کا تقوی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ تو یہ صحابہ کا ایمان، اس کا بھی قرآن نے بطور خاص ذکر کیا گیا۔ صحابہ کا تقوی، اس کو بھی قرآن نے بطور خاص ذکر فرمایا۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں یہ مضمون بیان فرمایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی جو خوشنودی ہے اس کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں کہا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی بھی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے اپنی وہ خوشنودی صحابہ کے ساتھ شامل کر دی۔ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، علامہ ابن عبد البر مالکی، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دیتے ہیں پھر اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتے، اور اللہ نے حضرات صحابہ کو اپنی خوشنودی کا پروانہ دنیا میں عنایت فرمایا، اور اللہ کبھی صحابہ سے ناراض نہیں ہے۔ جو لوگ ناراض ہیں صحابہ سے وہ ہوا کریں، لیکن اللہ نے تو صحابہ اکرام کو دنیا ہی کے اندر فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہیں اور یہ ہم سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر آخر میں جو نتیجہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب صحابہ کا ایمان معتبر ٹھہرا، صحابہ کا تقوی معتبر ٹھہرا، صحابہ کے بارے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ملنے کی بات قرآن نے ذکر کی، تو اب کہا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ صحابہ چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہوں
چاہے فتح مکہ کے بعد والے صحابہ ہوں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو دنیا کے اندر اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دنیا ہی میں جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، دنیا ہی میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ تو ہمارا ایمان ہمیں اگر بنانا ہے یا سنوارنا ہے، صحابہ کے ایمان کے مطابق ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا تقویٰ صحابہ کے مطابق ہمارا تقویٰ ہونا چاہیے، اور اللہ کو خوش کرنے کی ہم ویسے ہی کوشش کریں، اس کی خوشنودی کو پانے کی ویسی ہی صحیح کریں جیسے صحابہ نے کی تھی، تبھی جا کر ہم بھی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت تعریفیں کی گئی، انہیں شہداء اللہ کہا گیا، یہ اللہ کے گواہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں خیر امت کہا گیا، اس کا سب سے اولین مصداق صحابہ کی جماعت ہے کہ امت میں سب سے بہترین صحابہ ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے انبیاء کے درمیان میں آخری نبی کے طور پر، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا انتخاب ربانی انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے صحابہ کی جماعت کو چنا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ خود بخود صحابی بن گئے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ میں سے ایک ایک کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا اور آرزو رہی کئی افراد کے بارے میں کہ یہ بھی مشرف بہ اسلام ہو جائے، یہ بھی دائرۂ ایمان میں داخل ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ قرآن نے کہا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ۔ اسی لیے بہت مخصوص جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی، اور یہ سب اللہ کے انتخاب تھا۔ آپ نے دعائیں کر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، آپ کا یہ دیرینہ رجحان تھا، آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا ابو جہل اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہوئے۔ اسی طرح آپ کی آرزو تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ آرزو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری نہ ہو سکی۔ آپ کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ آپ حریص تھے اس بات کی کہ پوری کائنات مسلمان ہو جائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کی تو صفات بھی بیان کی گئی کہ آپ لعلک باخر نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث یا صفا، کہ اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو کہیں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں اس افسوس میں کہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جسے یہ مرتبہ بلند دیا اسی کو وہ مرتبہ ملا، اور جو محروم رہا وہ محروم رہا۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بعد پھر صحابہ کا تذکرہ کیا گیا اور صحابہ کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ کہا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، یہ کفار کے واسطے تو آہنی تلوار ہیں، کفار کے لیے تو نہایت سخت ہے، اور مسلمانوں کے حق میں باہم رحم دل ہے۔ یہ صحابہ کی تعریف کی گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر صحابہ کے بارے میں کہا گیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ تم انہیں حالت رکوع میں دیکھو گے، حالت سجدہ میں دیکھو گے کہ وہ اللہ سے اس کا فضل مانگ رہے ہیں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت قرآن میں بیان فرمائی، اور کہا گیا کہ ان کی یہ مثال صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ توریت میں بھی ہے۔
مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی ہے۔ صحابہ کا تذکرہ صرف حضور نے نہیں کیا، بلکہ صحابہ کا تذکرہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے بھی کیا ہے۔ تو اس صحابہ کی جماعت یہ مقدس جماعت ہے کہ ان کی مثالیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل میں موجود ہیں، اور ان کا بیان اور ان کا ذکر یہ صرف حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ سابقہ انبیاء میں بھی صحابہ کا تذکرہ رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر ایک مثال بیان کی گئی صحابہ کے بارے میں کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار۔ یہ صحابہ اکرام کی مثال بیان کی، اور بہت عجیب مثال بیان کی۔ کہا گیا کہ ابتدا میں تو یہ ایک چھوٹا سا پودا تھا، کزرع اخرج شطأہ، ایک ایسی کھیتی کہ جو اپنی ابھی کوملیں نکال رہی ہے، اور پھر وہ مضبوط ہوئی، اور مضبوط ہونے کے بعد فاستغلظ فاستوى على سوقه، اپنے تنے پر آ کر اچھی طریقے سے کھڑی ہوئی، اور يعجب الزراع، اور یہ کسان کو خوش کر رہی ہے کہ یہ تنے پر بہت مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔ فرمایا صحابہ کی مثال ہے، اور ابتدا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت تھوڑی تھی، چند ہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ابتدا کے اندر تو یہ اسلام کے اندر صحابہ کی مثال ایسی تھی جیسے کہ ابھی کھیتی سے کوپل نکل رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو فرمایا اب یہ تناور درخت اختیار کر گئی۔ اب صحابہ کرام ایک سدا بہار لہلہاتے ہوئے درخت کی طرح بن گئے، اور اس کا سایہ وہ پوری انسانیت پہ پڑ رہا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، صحابہ کرام کی وجہ سے ہمیں احادیث کی دولت ملی، صحابہ کرام کی وجہ سے ہمیں عقائد معلوم ہوئے، صحابہ کرام کی وجہ سے ہم آج مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر صحابہ کی جماعت کو درمیان سے نکال دیا جائے اور صحابہ کرام کی صف کو اگر خالی کر دیا جائے تو پھر نہ ہم تک قرآن صحیح معنی میں پہنچ سکے گا، نہ احادیث کا ذخیرہ پہنچ سکے گا، نہ ہم صحیح معنی میں مسلمان باقی رہ سکیں گے۔ یہ صحابہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین حاصل کیا تھا بغیر کمی بیشی کے انسانیت تک پہنچایا، اپنے بعد والوں تک پہنچایا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ، پھر ان لوگوں وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے بعد والے، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے بعد والے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہمیشہ اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، اور ہمیشہ ان کے ذکر خیر کو لازم پکڑا جائے۔ ان کے تعلق سے ذرہ برابر بے احتیاطی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، ان کا برائی سے تذکرہ کرنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے اندر لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو وہ صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عہد میں جو راہ خدا میں تھوڑا سا خرچ کیا ہے، آدمی اگر کوئی ان کے بعد کے زمانے والا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرے گا تو صحابہ کرام کی اس خرچ کے برابر نہیں ہو سکے گا۔ اور فرمایا دوسری روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اور ایک روایت میں ہے فقولوا لعنت اللہ علیکم، کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو تم کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ خود تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ شریعت مطہرہ کے اندر ہم مسئلہ جانتے ہیں کہ کسی کو بھی متعین کر کے لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن گستاخ صحابہ
یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ ان کو متعین کر کے لعنت بھیجنے کا حکم ہے، اور حضور فرما رہے ہیں فقولوا لعنت اللہ علیکم یا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک مخصوص طبقے کی طرف سے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، حضرت عائشہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، جن کو حضور نے ستاروں سے تشبیہ کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح ستاروں کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور ستاروں کے ذریعے آج مسافر آدمی اپنی منزل کا رخ طے کرتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے بھی روشنی حاصل کی جائے ایمان کی اور اعمال کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی سیدھی راہ اور منزل تلاش کی جائے۔ یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کسی کی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر خیر کو ہم لازم پکڑیں، اور ہماری زبان سے کوئی ایسی بے احتیاطی والی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ جس سے صحابہ کی شان مجروح ہوتی ہو، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں اور ان کو بتلائیں کہ صحابہ کیا تھے، ان کا کیا مقام تھا، ان کی کیا حیثیت تھی، اور وہ کس درجہ دین میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، حجت ہے، معیار حق ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو لوگوں تک پہنچانے کی ہیں اور نسلوں میں منتقل کرنے کی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آج کے موضوع کا ایک عنوان جو ہے وہ اہل بیت رضوان کی عظمت اور فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، آپ کی جو آل اور اولاد ہیں، ان سے بھی ہمیں قلبی محبت و تعلق ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اس لیے کہ بغیر ازواج کے اولاد کا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم آل نبی اولاد نبی کا ذکر کریں گے اس سے پہلے ازواج نبی کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ یہ ازواج مطہرات کے تذکرے کے بعد کہا ہے، پہلے یا ایھا النبی لستن کاحد یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس میں کہا گیا کہ نبی کی گھر والیاں یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کا مقام بلند و بالا ہے، اور عام لوگوں کے مقابلے میں ان سے اللہ تعالیٰ کا مزید تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید عمل کرنے کے سلسلے میں توجہ دلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرات ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور پھر اس کے بعد والی آیت کے اندر کہا گیا کہ نبی کی بیویوں کو کن خصائص کا حامل ہونا چاہیے اور کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور پھر اسی تناظر میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اہل بیت کے اولین مصداق جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تمام بیویاں یہ ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر خود فرمایا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب امت کی مائیں ہیں، ہم سب کا احترام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، عام طور پر ایک مخصوص فرقے کی جانب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نشانہ بنایا
جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت بلند ہے، اور اللہ نے ان کی برات میں قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کا بڑا احسان امت مسلمہ پر ہے کہ ان کی وجہ سے دین کا ایک بڑا حصہ محفوظ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرنے والے راویوں میں جو کثرت سے روایت نقل کرنے والے ہیں، ان میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ تو اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے نمبر پر حضور کی بیویاں ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا مقام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین کا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ ایسے ہی آپ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین، جن کو حضور نے اپنا ریحانتایا کہا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت میں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ حضرات یہ سب حضور علیہ السلام کی آل ہے، آپ علیہ السلام کی اولاد ہے، ان سے بھی ہمیں والہانہ تعلق اور محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ان میں جہاں آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہیں بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی بھی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ یہ جو اہل بیت ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عام طور پہ محرم کے مہینے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا اس پر ڈٹے رہے، اس پر جمے رہے، اس سے سر منہ انحراف انہوں نے نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ خود شہید ہوئے بلکہ اپنے پورے خانوادے کو انہوں نے اس مہم میں شریک رکھا، اور وہ سب جامع شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور انہیں قربانیوں کے ذریعے سے انہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے سے اپنے گھروں اور اپنی مجلسوں کو آباد رکھیں، اہل بیت کے تذکرے سے اپنے دلوں کو جلا بخشے، اس کو معمور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔